السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، تاریخ اسلامی کی ایک بہت بڑی شخصیت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو اپنی اس کنیت یا لقب سے مشہور ہیں اور ان کا نام اکثر لوگ نہیں جانتے، اگرچہ ان کے نام کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہے اور مورخین نے مختلف نام ان کے نقل کیے ہیں۔ جاہلیت کے دور میں ان کا نام عبد الشمس تھا، اور جب اسلام لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، اور یہ اسی نام سے ان کو الاصابہ فی تمییز صحابہ کے اندر ان کو ذکر کیا ہے، اور ان کی کنیت ابو ہریرہ انہوں نے نقل کی ہے، اور ابو ہریرہ کنیت کے اندر انہوں نے ان کی تفصیل کو بیان کی ہے۔ اور اس نام کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو مسلم کے شارح ہیں، صحیح مسلم کی شرح انہوں نے کی ہے، انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا ہے اور اسی کو صحیح کہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر کے زمانے میں مسلمان ہوئے، اور یہ دوسی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کی ہجرت کے زمانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مجید کی تلاوت کو سن کر آپ مسلمان ہوئے، اور پھر جا کر اپنے قبیلے کو انہوں نے دعوت دی، اور وہ قبیلے کے 80 خاندانوں کو لے کر غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں سے پھر خیبر تشریف لائے، اور اسی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بسرا بنت غزوان نامی ایک عورت کا خادم تھا، اور حالات ایسے تھے کہ بچپن میں والد انتقال کر گئے، اور میں صرف روٹی اور کپڑے کے اوپر ہی ان کی ملازمت کرتا تھا، اور پھر بعد میں جب اللہ رب العزت نے ان کو بھی مشرف باسلام کیا تو پھر ان کے ساتھ ہی ان کی شادی بھی ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال تک رہے ہیں، اور 4 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بھی ساتھی رہے اور حضر کے بھی ساتھی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تشریف لے جاتے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے، اور مسلمان ہونے کے بعد پھر صفہ کے چبوترے کے اندر آپ کی رہائش ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی بھی احادیث ہوتی تھیں وہ سنتے، اور ان کی مرویات کی تعداد 5374 ہے، اور ان سے بہت سارے صحابہ کرام نے احادیث کو نقل کیا، جن میں حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بہت سارے صحابہ کرام جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے احادیث کو لیا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ چونکہ شروع کے زمانے کے اندر مجھے احادیث یاد نہیں رہتی تھیں، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے کپڑے کو پھیلانے کے لیے ارشاد فرمایا، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ خود اپنی کملی مبارک اپنے پیٹھ سے اتار کر سامنے رکھ دی، اور پھر مجھ سے کچھ باتیں کرنے لگے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ اس کے اندر رکھ دیے، اور پھر مجھے کچھ تلقین فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اب اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو، تو میں نے سینے سے لگا لیا، اور پھر اس کے بعد سے آج تک مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث کے الفاظ بھولے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے زیادہ مرویات ان کی ہیں، سوائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا، اپنے حافظے کے اوپر مجھے اعتماد تھا، اس وجہ سے ان کی احادیث جو ہیں وہ مرویات کی تعداد جو ہے وہ ان کی زیادہ ہو گئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بحرین کا گورنر مقرر کیا تھا۔ اس سے پہلے ان کی کوئی جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے ایسی بات نہیں ملتی کہ ان کو جو ہے وہ خلافت کے اندر کہیں پر گورنر بنایا گیا ہو، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بحرین کا گورنر مقرر کیا، اور جب وہاں سے واپس تشریف لائے تو کچھ مال ان کے پاس تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات پرس فرمائی اور انہوں نے ان کو جواب دے کر مطمئن فرما دیا۔ دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بحرین کا حاکم اور گورنر مقرر کرنے کی پیشکش کی، تو آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اب میں جو ہے وہ گورنری سے الگ رہوں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر علم کے میں کچھ کہہ دوں یا کوئی فیصلہ شریعت کے خلاف نہ کر بیٹھوں، یا ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے میری آبرو ریزی ہو اور میرا مال جو ہے وہ اس کو بھی نقصان پہنچے۔ تو اس کی وجہ سے پھر انہوں نے اس سے معذرت کر لی۔ اس کے بعد پھر کچھ عرصہ روپوشی کی زندگی اختیار کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محاصرے کے زمانے میں ان کا ساتھ دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو گئے فتنے کے ڈر سے، اور جنگ صفین جمل کے اندر پھر ان کا کوئی جو ہے وہ تذکرہ نہیں ملتا۔ اس کے بعد جب مروان بن حکم مدینے کے گورنر بنے تو اس وقت وہ ان کو اپنا نائب اور قائم مقام مقرر کیا کرتے تھے جب وہ کہیں سفر پر جاتے تھے، اور ایسے یہ بے باک تھے، اور حق گوئی ان کے گھٹی کے اندر ایسی پڑی ہوئی تھی کہ بعض اوقات مروان کے کسی فیصلے کے اوپر بھی سامنے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ فیصلہ تیرا جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے، اور بالآخر اس کو مجبور کر دیتے تھے کہ وہ اس فیصلے کو واپس لے، اور جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے بالآخر وہی فیصلہ اس کو کرنا پڑتا تھا۔ ان کے زہد و تقوی کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا کرتے تھے۔ ایک رات خود عبادت کرتے، دوسرا پہر اپنی زوجہ کو اٹھا لیتے، اور تیسرا پہر جو ہے وہ اپنے خادم کو جگا دیتے، یعنی اس طرح سے رات کو تقسیم کر کے عبادت کے اندر مصروف رہتے تھے۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ 12,000 مرتبہ یہ تسبیح کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک تھیلی بنا رکھی تھی جس کے اندر گٹھلیاں اور کنکر وغیرہ تھے، اور جب وہ ختم ہو جاتی تو پھر جو ہے وہ باندھی ان کی تھیلی کو دوبارہ بھر دیتی تھی۔ روزانہ ان کا یہ معمول ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھاؤ جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بوسہ دیا کرتے تھے، تو انہوں نے کپڑا اٹھایا اور آپ نے ان کو بوسہ دیا۔ جس زمانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بحرین کا حاکم مقرر کیا تھا، تو اس وقت بھی امارت کے زمانے کے اندر سادگی کے اندر اپنی زندگی گزاری، اور یہاں تک کہ اگر کہیں جانا ہوتا تو گدھے کے اوپر سواری کرتے اور اپنے توشے کو اسی کے ساتھ باندھ لیتے، اور بعض اوقات جب کہیں بھیڑ ہوتی اور لوگ ان کو پہچان نہ پاتے تو ازراہ مزاح ان کو کہہ دیا کرتے، بھائی ذرا ہٹ جاؤ امیر کی سواری آ رہی ہے۔ تو اس طرح یعنی لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنے والے تھے۔ والدہ کی خدمت اس طرح کی، ان کی خدمت کی وجہ سے حج تک نہیں کیا۔ حج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعد میں کیا جب والدہ کا انتقال ہو گیا۔ ان کی والدہ کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اور پھر آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی کہ یہ وہاں سے نکلے، گھر پہنچے اور دیکھا کہ والدہ صاحبہ جو ہے وہ غسل کر رہی ہیں، اور غسل کر کے ارشاد فرمانے لگیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، میں ایمان لانا چاہتی ہوں، لہٰذا وہ پھر ایمان لے آئیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، میرے لیے اور میری والدہ کے لیے یہ دعا فرما دیجئے کہ لوگوں کے دل کے اندر ہمارا جو ہے وہ ادب اور احترام آ جائے، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم جہاں بھی جاتے تو لوگ ہماری عزت کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ سن 679 عیسوی کے اندر 76 یا 77 برس کی عمر میں ان کی وفات ہوئی، اور جنت البقیع کے اندر ان کو دفن کیا گیا۔ ابو ہریرہ
इनकी जो कुंडियत है उसकी वजह ये थी कि इनके पास एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा होता था। जब ये अपनी बकरियों को लेकर जंगल में जाते तो वो बिल्ली का बच्चा अपनी आस्तीनों के अंदर जो जेब होती थी उसके अंदर रख लिया करते थे और रात को वो कहीं दरख्त के ऊपर छोड़ दिया करते थे। तो इस वजह से इनको अबू हुरैरा कहा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनको एक मरतबा अबू हिर कहकर बुलाया था, जिसकी वजह से फिर ये आपकी कुंडियत बन गई। तो ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नाम अब्दुर्रहमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे सहाबी हैं और इस्लामी शख्सियात के अंदर बहुत ज़्यादा काबिल क़दर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।